اللہ تبارک و تعالی نے محبت کرنے کا جو حکم دیا ہے تو وہ اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ساری نسبتیں صحابہ، اہل بیت، حضور کی امت کے اولیاء، علماء، نبی پاک کی امت کے مساکین اور حضور علیہ السلام کی ساری امت، جتنے بھی راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، ان سب کے ساتھ محبت کا حکم ہے۔ یہ ساری محبتیں اللہ رسول کی محبت ہی کی وجہ سے ہیں، رب رسول کے حکم ہی کے سبب سے ہیں کہ انسان ماں باپ سے محبت کرے، بہن بھائیوں سے محبت کرے، اہل خانہ سے محبت کرے، بیوی بچوں سے محبت کرے۔ یہ ساری محبتیں اس کے سینے میں موجود ہونی چاہیے، لیکن یہ ساری فروعات ہیں، اصل محبت اللہ رسول کی محبت ہے۔ اب یہ دل ہی چونکہ سینے میں اللہ نے ایک بنایا ہے تو دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی رہے گی، رب رسول کی محبت۔ باقی جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ رسول کی محبت کے تابع ہیں، لیکن کچھ محبتوں سے منع کیا ہے۔ ویسے اسلام دین محبت ہے، اسلام بات ہی محبت کی کرتا ہے، کچھ محبتوں سے روک دیا۔ ان میں سے ایک محبت ہے دنیا داری کی محبت، پیسے کی محبت، لالچ، ہرس، ہوس، طمع، اس سے منع کیا۔ یہ جڑ پکڑ جاتی ہے انسان کی طبیعت میں، روحانی زندگی کو ساری کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ خواہشات کا پیار، مال کا لالچ، یہ انسان کے باطن کے اندر حالات بڑے خراب کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ کا میں نے حصہ تلاوت کیا تو اللہ کریم نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، فرمایا باقی رہنے والی تو اچھی باتیں ہیں، اچھے اعمال ہیں۔ یہ مال تو جیتی دنیا کا جب تک انسان موجود ہے، مال ضرورت ہے، اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں، اپنی ضروریات کی کفالت کے لیے محنت کی جائے، جدوجہد کی جائے، لیکن مال کو کبھی بھی اس طرح نہ لیا جائے کہ صرف اور صرف طبیعت مائل ہی مال کی طرف ہو جائے۔ یعنی ہر وقت یہی سوچنا کہ میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں، مشہور کیسے ہو سکتا ہوں، آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں۔ اچھا، دنیا کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کے آپ پیچھے بھاگے تو آگے بھاگتی ہے، دیکھ لیں تجربہ کر کے۔ آپ پیچھے بھاگیں دنیا کے مال کے، یہ آگے بھاگے گا، اور اگر آپ نے رخ پھیرا ہے تو اللہ بڑا کریم ہے، پھر تو دنیا کا مال غلام ہو جاتا ہے۔ دنیا کمانی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن دل میں دنیا نہیں بسانی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ کے ہمیں اپنی باطنی تربیت کا، روحانی بلندی کا نسخہ عطا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر بیماری کی، ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ آپ دیکھ لیں آج لوگ ڈاکہ زنی کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت میں، دولت کی محبت۔ لوگ اپنے کردار سے، اپنے وقار سے ہٹ کر جب بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، تو کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت۔ حتیٰ کہ قتل، یعنی انسانی جان اور زندگی کو ہی ختم کر دیا، کس لیے؟ اسے جائیداد چاہیے تھی، مال چاہیے تھا۔ دنیا کی محبت اندھا کر دیتی ہے، ہر بیماری کی جڑ ہے۔ مال ضرورت کے مطابق ضرور ہونا چاہیے، بقدر کفایت ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کو فتنہ کہا، اس کو آزمائش کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم پر غریبی آئے گی، بلکہ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا ان پر کشادہ کر دی جائے گی، ان کے پاس مال آئے گا، مال آنا، دنیا آنا،
یہ خوف کا مقام ہے، بڑی تباہی کرتی ہے دنیا۔ مال جہاں جہاں آیا ہے فتنہ بھی آیا ہے، اختلاف بھی آیا ہے، حسد بھی آیا ہے، اور بہت سارے مالداروں کے پاس تکبر بھی آیا ہے، اللہ ماشاءاللہ، غرور بھی آیا ہے، انا نے بھی جنم، یہ سارے فتنے مال کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحرین کی طرف قافلہ روانہ کیا تو وہاں سے مال غنیمت آیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو گئے نہیں فجر کی نماز پڑھ کے، اس لیے بیٹھے رہے کہ آج مال تقسیم ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ بحرین سے مال آیا ہے؟ حضور جی ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ تو محبوب فرمانے لگے تمہیں ایک بات بتاؤں، ہر امت کے لیے کوئی آزمائش، کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میں بڑی مشکل بات کر رہا ہوں آپ سے، اس کو آپ نے آسان نہیں سمجھنا، یہ بڑی مشکل بات کر رہا ہوں۔ پیسوں کی محبت نہ ہو دل میں، پیسوں کی محبت نکال دیں۔ یہاں تو میرے بھائی چھوٹے چھوٹے لوگوں کو لوگوں نے بتا دیا ہے کہ بڑا نوٹ کون سا ہوتا ہے اور چھوٹا کون سا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہر چیز تلنے لگی ہے۔ یہاں تو جس کی نظر اللہ ماشاءاللہ کمزور ہے نا، نوٹوں کی پہچان اسے بھی ہے، لوگ ٹٹول کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے والا ہے۔ یہ ان چیزوں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکالیں، ضرورت کی حد تک جو چیز بھی رہے وہ ٹھیک ہوتی۔ تو مال آزمائش ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ذرا حدیث کا عنوان دیکھیے اور انداز دیکھیے حضور کی گفتگو کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، دو بھوکے بھیڑیے، خالی بھیڑیا بھی خطرناک ہوتا ہے اور الٹا بھوکا بھی ہو۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اتنی تباہی نہیں کرتے جتنی مال کی اور شہرت کی محبت آدمی کے دل میں تباہی کرتی ہے۔ باطن اجاڑ دیتی ہے، ساری فصل تباہ ہو گئی، مسلی گئی، اندر سے ٹوٹ گیا، باطن سارا بگڑ گیا۔ کس بنیاد پر؟ شہرت چاہیے، کسی طریقے مشہور ہو جاؤں، کسی طریقے مال آ جائے، یہ دو چیزیں لے گئی انسان کو۔ اللہ کی بارگاہ سے اگر قبولیت نصیب ہو جائے نا تو پھر کئی دفعہ مقبولیت بھی نصیب ہو جاتی ہے، لیکن اگر قبولیت ہی نہیں ہے مقبولیت کیسے ہوگی؟ تو جو اصل کرنے کا کام تھا وہ لوگ نہیں کرتے۔ تو دنیا کی محبت کا غلبہ نہیں کبھی بھی ہونے دینا۔ مال، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کشتی دریا میں رہے تو تیرتی ہے، کشتی پانی میں رہے تو تیرتی ہے، لیکن پانی اگر کبھی کشتی میں آ جائے نا پھر وہ ڈوب جاتی ہے۔ فرماتے تھے بندہ دنیا کے اندر رہے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کبھی دنیا دل میں آ جائے نا لے ڈوبتی ہے۔ مال کی محبت نہ پیدا کرے۔ اور یارو ان لوگوں کے جیبوں میں زیادہ پیسے آ جاتے ہیں نا، ان کے تو ذات سے لوگوں کا تعلق ہی نہیں رہتا، ان کی جیب سے تعلق ہو جاتا ہے۔ پھر تو ان کے جتنے تعلق واسطے ہوتے ہیں وہ جیب کے ہوتے ہیں، پھر تو وہ ذات کی محبت ہی چلی جاتی ہے۔ اس لیے پیسہ ضرور ہے، لیکن دنیا کو کبھی بھی دل میں جگہ، اس کو دل میں، دنیا اگر بڑی زیادہ قیمتی ہوتی نا تو میرے محبوب کے گھر میں بڑی ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا مسافروں کی طرح رہنا، راہگیروں کی طرح رہنا۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، اس طرح مسافر اور راہگیر نہیں ٹائم گزارتے، اس طرح۔ مجھے بتائیے یہ ریلوے اسٹیشن ہے، مسافر ہوتے ہیں نا ریلوے اسٹیشن پہ، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک مسافر کہتا تو یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو یہ ریلوے اسٹیشن کی جگہ تھوڑی خرید نہ لوں؟ خریدی کبھی کسی نے؟ بس اسٹاپ کی جگہ تو تھوڑا روز آنا جانا پڑتا ہے، تھوڑی خرید لیتا ہوں۔ آپ بیگ رکھا آپ نے، آپ اٹھ کے گئے وہاں کوئی اور بیٹھ کر، لوگ لڑائی نہیں کرتے، چپ کر کے بیگ اٹھا کے دوسری جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے ہم مسافر ہیں، ٹرین آئی اور ہم گئے، بس آئی اور ہم، فلائٹ آئی اور ہم۔ مسافر لڑائیاں نہیں کرتے، مسافر قبضے نہیں کرتے، مسافر پکے ڈیرے نہیں لگاتے۔ ہمیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسافروں کی طرح رہنا۔ مسافر جو ہوتے ہیں وہ جھگڑے نہیں کرتے، عداوتیں نہیں پالتے۔